ایک زمانے کی بات ہے، ایک غریب مسافر کئی دنوں سے سفر کر رہا تھا۔ وہ بھوکا بھی تھا اور تھکا ہوا بھی۔ شام کے وقت وہ ایک شہر میں داخل ہوا۔ چلتے چلتے اسے ایک بڑا سا ریسٹوران نظر آیا۔ وہاں لوگوں کی خوب چہل پہل تھی۔ کوئی ہنس رہا تھا، کوئی باتیں کر رہا تھا، اور نوکر گرم گرم نان اور خوشبودار سالن لوگوں کے سامنے رکھ رہے تھے۔ دیگچی میں کوفتے پک رہے تھے اور ان کی خوشبو پورے بازار میں پھیل رہی تھی۔ ریسٹوران کا موٹا مالک ایک کونے میں بیٹھا پیسے گن رہا تھا اور کبھی کبھی زور سے نوکروں پر چیختا تھا۔ غریب مسافر دور کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ بھی پیٹ بھر کر کھانا کھائے، لیکن اس کی جیب خالی تھی۔ اس کے پاس صرف باسی نان کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا تھا۔ اچانک ہوا کا ایک جھونکا آیا اور کوفتوں کی مزیدار خوشبو مسافر تک پہنچی۔ مسافر نے آنکھیں بند کی اور تصور میں مزیدار کوفتوں کا مزہ لینے لگا۔ پھر اس نے جیب سے نان نکالا اور خوشبو کی طرف کر کے آہستہ آہستہ کھانے لگا۔ یہ سب دیکھ کر ریسٹوران کا مالک غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ وہ چیخ کر بولا، اوئے، تم کیا کر رہے ہو؟ میری کوفتوں کی خوشبو چرا کر کھا رہے ہو؟ اب اس کی قیمت ادا کرو۔ غریب مسافر نے سکون سے جواب دیا، میرے پاس تو ایک پیسہ بھی نہیں۔ لیکن لالچی مالک نہ مانا۔ اس نے نوکروں کو حکم دیا کہ مسافر کو پکڑ کر قاضی کے پاس لے جاؤ۔ اس شہر کی قاضی تھی عقل مند اور مشہور ملا نصر الدین۔ انہوں نے دونوں کی بات غور سے سنی، پھر خاموشی سے اپنی جیب سے 2 سکے نکالے اور انہیں اپنی مٹھی میں بند کر لیا۔ وہ ریسٹوران مالک کے قریب گئے اور اس کے کان کے پاس سکے ہلائے، چھن چھن۔ پھر مسکرا کر بولے، لو بھائی، تمہارے دام ادا کر دیے گئے ہیں۔ مالک حیران ہو کر بولا، یہ کیسے؟ مجھے تو ایک پیسہ بھی نہیں ملا۔ ملا نصر الدین مسکرائے اور بولے، اس غریب آدمی نے تمہارے کوفتوں کی صرف خوشبو کھائی تھی، اس لیے خوشبو کی قیمت پیسوں کی آواز سے ادا کر دی گئی ہے۔ ریسٹوران کا مالک شرمندہ ہو گیا۔ وہ خاموشی سے وہاں سے چلا گیا اور غریب مسافر نے دل ہی دل میں ملا نصر الدین کا شکریہ ادا کیا۔